بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مینگٹ، اور آج کی ہماری سٹوری ہے اللہ رحم اللہ رحم اللہ رحم. اللہ رحم میں نے اس لیے کہا ہے کہ بندے کا نام ہی اللہ رحم ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر چودھری صاحب. عامر چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں دیسی شراب جو ہے اس کا سب سے بڑا ڈیلر کون ہے؟ سب سے بڑا ڈیلر سر اللہ رحم ہے. اچھا. جس کی پوری سٹی کے اندر شراب بکتی ہے، وہ ہول سیل ڈیلر ہے. سٹی کے باہر بھی، مضافات میں بھی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جتنے بھی چھوٹے طبقے کے ڈیلر جتنے بھی ہیں جو پرچون پہ بیچتے ہیں وہ اسی سے پرچیز کرتے ہیں. مطلب 66 کالونی، فرانسس کالونی اور اس کے علاوہ جو باقی کچی بادیاں ہیں وہاں کے جو ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس سے شراب اٹھاتے ہیں؟ جی بالکل اسی سے اٹھاتے ہیں. اور اس میں 3 تھانے بتائے جاتے ہیں کہ تھانہ اپارا، تھانہ کراچی کمپنی اور تھانہ I-9 جو ہے. یہاں پہ اس کا زیادہ ہولڈ ہے، یہاں پہ اس کے سگنل زیادہ آتے ہیں، بوسٹر اس کا زیادہ اچھا لگا ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان 3 تھانوں کی پولیس یا پورے اسلام آباد کی پولیس ہی اس کی سہولت کار ہے؟ سر نہیں، سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں ہیں. بیچ میں کچھ ایسے پولیس والے ہیں جن کی اشیر بات اس کو حاصل ہے، لیکن زیادہ اس کی اصل میں یہ جے سالک کالونی کا رہائشی ہے. وہاں پہ اس نے بھینسوں کا ایک ڈیرا رکھا ہوا ہے ذرائع کے مطابق. وہاں پہ یہ لوگوں کے سامنے یہ بھینسوں دودھ کا کام کرتا ہے. اچھا اچھا. لیکن ابھی اس کے اوپر اگر پولیس ریکارڈ چیک کیا جائے تو میرے خیال سے درجنوں FIR اس کے اوپر ہیں. میں نے تو سنا ہے کہ سینچری کر چکا ہے، 100 سے زیادہ FIR اس کے خلاف درج ہو چکی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین، یہ ذرا ایک فوٹیج دیکھ لیں جے سالک کالونی میں شراب کی کس طریقے سے ڈیلنگ ہو رہی ہے. یہ ذرا فوٹیج دیکھیں. ਕਿੰਨੇ 2200 ਕੌਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕੌਣ ਨੰਬਰ ਬਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਨੰਬਰ ਬੋਤਲ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਡੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੱਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਤਲ ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ رحم یہ مسیحی اللہ رحم مسیحی ہے اور اس کا بیٹے کا نام ہے ساگر. تو عامر چودھری صاحب، یہ دونوں باپ بیٹا کام کرتے ہیں، تو کتنی کی دفعہ جیل جا چکے ہیں؟ سر بیٹے کے اوپر تو ذرائع کے مطابق 2-3 FIR ہیں ابھی، لیکن باپ کے اوپر تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ سینچری کے کمپلیٹ ہے. لیکن یہ جو اس کا بیٹا ہے وہ جے سالک کالونی میں جو نا جہاں پہ یہ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا بیٹا ہے. یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آج کل جادو ٹونے کا دور ہے، اس نے کچھ جادو ٹونا کروایا، اس کی بھینسیں ہی دودھ کی جگہ شراب دینا شروع ہو گئی ہوں. سر اس میں مطلب کیا کہہ سکتا ہے، لیکن جتنی شراب اس کی روز کی ذرائع کے مطابق سر جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق 3 سے 4 ہزار بوتل یہ روز کی فروخت کرتا ہے. یعنی ماہانہ 1 لاکھ سے زیادہ بوتلیں یہ فروخت کرتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور یہ لوگ جا کے خود وہاں سے اس کے ڈیرے سے لیتے ہیں یا یہ خود بھی سپلائی دیتا ہے؟ مثال کے طور پہ کچھ یہاں پہ اتنے گیسٹ ہاؤس، جس طرح سر یہ دودھ کی گاڑیاں نہیں آتی بھری ہوئی، وہ دودھ ہوٹلوں پہ آگے جگہ سپلائی کرتی ہیں، اسی طرح ان کی گاڑیاں بھری ہوئی آتی ہیں. یار یہ تو دودھ کے ڈرم جو ہیں وہ بھی شراب بھر کے بیچتا ہوگا. سر یہ تو پھر آپ دیکھیں ہماری پولیس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. پولیس کو ویسے تفتیش کرنی چاہیے اور تاکہ دودھ کا دودھ اور شراب کی شراب ہو جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کی اس سلسلے میں کسی پولیس آفیسر سے بات ہوئی ہے کہ کسی نے؟ سر تمام پولیس کے پاس اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے، 1 to all. ابھی یہ 2-3 مہینے پہلے ہی جیل سے ہو کے آیا یہ، اور اس کے اوپر جو صرف منشیات کے مقدمات ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں جو جتنے بھی شراب فروش ہیں نا ان کے پاس آسان معقول ہے. وہ کہتے ہیں چوری ڈکیتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، شراب بیچیں. شراب بیچتے ہوئے اگر آپ پکڑے جائیں تو زیادہ سے زیادہ 5-6 دن میں آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے، واپس آئیں پھر شراب بیچیں. بلکہ جب یہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے ان کے کرندے جو ہیں، مثال کے طور پہ اللہ رحم جو ہے اگر جیل چلا جائے تو پیچھے ساگر جو ہے وہ بھی انی ڈال دیتا ہے، وہ بھی شراب بیچتا رہتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے سر. اور سر انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ ہر سیکٹرز میں. ان کے باقاعدہ جو سپلائر ہوتے ہیں وہ جس طرح گاڑی دودھ والی لے کے جاتی ہے اسی طرح شراب والے سپلائر ہیں، اور باقاعدہ ان کی ظاہر سی بات ہے سر سٹی میں اگر وہ شراب بیچ رہے ہیں، دیسی شراب کی فروخت کر رہے ہیں، تو پولیس کی اشیر بات ایسے پولیس والے اہلکار بیچ میں شامل ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی گاڑیاں بھی آرام سے چلی جاتی ہیں.
آپ کو اس کی ڈیٹیل تو حاصل کرنی چاہیے تھی نا، کون کون سا پولیس اہلکار جو ہے وہ ان کی سرپرستی وہ کرتا سر ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں باقاعدہ پوری سب ڈیٹیلز، سب فوٹیج، ہر چیز ثبوت سمیت نیکسٹ پروگرام میں ساری اس کے ثبوت آ جائیں گے. دیکھیں تعلیمی اداروں میں جو منشیات سپلائی کی جاتی ہے اس حوالے سے تو کچھ چیزیں سامنے آئی تھی کہ اسلام آباد پولیس کے کچھ اہلکار جو ہیں، بلکہ سب انسپیکٹر رینک کے لوگ جو ہیں وہ سہولت کار تھے. تو یہ جو شراب دیسی جو ہے جو گردے فیل کر دیتی ہے، یہ دیسی ٹھرا ہوتا ہے، اور اس میں اکثر جو ہے بھٹی سے کچی شراب آتی ہے، اور کچی شراب جو ہے وہ زہریلی بھی ہوتی ہے. ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر پہ یا بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ، یا ان کی اپنی عید جو ہے مسیحیوں کی جو عید ہوتی ہے اس کے اوپر زہریلی شراب پینے سے درجنوں لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی. فوت ہو جاتے ہیں. اور راولپنڈی اسلام آباد میں بڑا زیادہ بڑا اڈا انہی کا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ایک بلا شراب فروش وہ بارہ کوہ کا تھا، اس کی اب کیا پوزیشن ہے؟ اس کی رینکنگ سنا ہے نیچے آ گئی ہے اس کے مقابلے میں، اللہ رحم کے مقابلے جی سر بالکل ایسے ہی ہے سر. وہ اس کی اب فروخت جو ہے نا اس کا کاروبار تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی ترسیل زیادہ ہے. یہ زیادہ پیمانے پر یہ اپنی پروڈکٹ جو ہے نا سیل کر رہے ہیں اس ٹائم. تو ناظرین، ہم جناب عامر چودھری صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس کے اوپر میں مزید تحقیقات کریں کہ کتنے پولیس اہلکار جو ہیں اللہ رحم کی جو ہیں وہ معاونت کر رہے ہیں، کتنے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ساگر جو ہے وہ پیالے بھر بھر کے کس کس کو پلا رہا ہے اور پھر اپنا دھندا چلا رہا ہے. جے سالک آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے احتجاجی سیاستدان ہیں، کبھی وہ بوری پہن لیتے ہیں، کبھی وہ اپنے سر میں راکھ ڈالتے ہیں. لیکن جے سالک کو اپنی کالونی جو ان کے نام سے منسوب ہے وہاں بھی احتجاج کرنا چاہیے، خاص طور پہ اللہ رحم کے گھر کے سامنے. اور اللہ رحم سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ یا تو اپنا نام بدل لے یا اپنا دھندا بدل لے. اور دھندا بھی ان کو کہنا چاہیے، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے، جے سالک صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یا مجھاں چھڑ دے یا شراب چھڑ دے، اور نام بھی اپنا بدل لے. باقی پولیس کا تو مجبوری ہے، پولیس نے اپنے بھی خرچے نکالنے ہوتے ہیں، تھانے کے خرچے بھی نکالنے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو تنخواہ ملتی ہے مہنگائی زیادہ ہے اس میں ہمارا پورا نہیں پڑتا. بہرحال ناظرین، اگلی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورے اسلام آباد میں کتنے شراب خانے ہیں، ولایتی شراب کے کتنے ڈیلر ہیں، وہ کس کس ہمارے سیکٹر میں فروخت ہوتی ہے. وہ ملک برادران بھی بڑی 2 نمبری کرتے ہیں، ایک بلیک لیبل کو 3 بلیک لیبل بنا کے بیچتے ہیں، اس میں وہ نشہ آور چیزیں ڈال دیتے ہیں. وہ بھی انسان کے جو ہے گردے جو ہے وہ فیل کر دیتی ہے، انسانی صحت پہ بڑے مضر اثرات ڈالتی ہے، کیونکہ 1 نمبر شراب تو ہوتی نہیں. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا منافقانہ معاشرہ ہے. منافقانہ اس لیے کہ ہم نے کہتے ہیں کہ جی اسلامی ریاست ہے، شراب یہاں فروخت نہیں ہو سکتی. ویسے کام چک کے رکھو. ویسے تو دیکھیں نا، کوئی بھی شراب خانہ جو ہے یہاں پہ اوپن نہیں ہے، لیکن پولیس کی سرپرستی میں یہاں پہ سارے شراب خانے جو ہیں وہ چلتے ہیں، ولایتی شراب کے بھی، دیسی شراب کے بھی، اور جتنی بھی شراب فروخت ہوتی ہے ہر قسم کی، 2 نمبر زہریلی جو بھی فروخت ہوتی ہے، بے شک وہ اسپرٹ ہی ہو یا سماد باؤنڈ کا نشہ ہی ہو، وہ پولیس کی سرپرستی میں سب کچھ فروخت ہوتا ہے. لیکن اگر اسی شراب کے اوپر حکومت جو ہے وہ ٹیکس لگا دے تو وہ ٹیکس کم از کم FBR کے کھاتے میں تو جائے گا. اور یہ منافقانہ جو ہمارے چہرے کے اوپر ایک لبادہ ہم نے اوڑا ہوا ہے کہ جی اسلامی معاشرہ یہاں شراب نہیں بیچ سکتی. اب اللہ رحم جو ہے وہ کیلا جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ بوتل یہاں پہ بیچتا ہے. ظاہر ہے وہ اپنی بھینسوں کو تو نہیں نا وہ پلاتا ساری شراب، ساری انسان پیتے ہیں. اور اس میں مسلم جو ہے ہمارے مسلمان نوجوان جو ہیں وہ زیادہ اس کے کلائنٹ ہیں. مسیحی برادری کے تو گھروں میں اپنی پڑی ہوئی ہے، لائسنسوں پہ وہ لے آتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ زیادہ کلائنٹ ہیں، کیونکہ دیسی ٹھرا جو ہے وہ مری بروری کے مقابلے میں بھی سستا ملتا ہے. عدیہ جو ہے زیادہ تر نوجوان عدیہ ان سے خریدتے ہیں. تو ناظرین، یہ سارے کام، یہ سارا تدارک جو ہے اسلام آباد پولیس کے کرنے کا ہے، اور اسلام آباد پولیس کے بڑوں کا کرنے کا ہے. عامر چودھری صاحب اس حوالے سے مزید انویسٹیگیشن کریں گے، اور ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کتنے گیسٹ ہاؤس جو ہیں اسلام آباد کے وہ دیسی ٹھرا فروخت کرتے ہیں، کتنے اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤس جو ہیں وہ ولایتی شراب کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں، کتنے ہوٹلوں میں ولایتی اور دیسی ٹھرا دونوں ملتا ہے. یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، اس کے اوپر تحقیقات کر کے آپ کو بتائیں گے. فی الحال شمشاد ماگٹ اور عامر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ رحم کرے. اللہ حافظ.